بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خوفناک عمارت، مصنف ابن صفی، خلاصہ اور پیشکش قصے کہانیاں یوٹیوب چینل۔ کہانی کا آغاز ایک سنسان اور پراسرار عمارت سے ہوتا ہے جو شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع ہے۔ یہ عمارت کئی برسوں سے ویران پڑی ہے، لیکن آس پاس کے لوگوں کے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی دہشت پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جنات کا سایہ ہے، کچھ اسے آسیب زدہ کہتے ہیں، اور کچھ کے مطابق جو شخص بھی اس عمارت کے اندر گیا وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پاگل ہو کر لوٹا۔ ایس پی فیروز جب ایک نوجوان لڑکے کی پراسرار گمشدگی کی اطلاع پر اس عمارت کے آس پاس پہنچتا ہے تو معاملہ مزید مشکوک ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً عمران کو اس کیس میں شامل کرتا ہے۔ عمران جو بظاہر ایک لاپرواہ، مزاحیہ اور غیر سنجیدہ شخص کے روپ میں ہوتا ہے، در حقیقت پاکیشیا کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ X2 اور ایک ذہین تجزیہ کار ہوتا ہے۔ وہ عام لباس میں بغیر کسی سرکاری حیثیت کے اس عمارت کے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ عمران کو شک ہوتا ہے کہ اس عمارت کی دہشت ایک خوبصورت پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا بین الاقوامی جرم چھپا ہوا ہے۔ تحقیقات میں عمران کو معلوم ہوتا ہے کہ اس عمارت کے اندر نہ صرف خفیہ تہخانے اور سرنگیں موجود ہیں، بلکہ وہاں رات کے وقت مشکوک گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ کچھ گواہوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہاں چیخنے کی آوازیں سنی ہیں۔ عمران کی تجسس بھری آنکھیں ایک اہم نام پر آ کر رک جاتی ہیں۔ راؤ جمیل ایک بااثر بزنس مین جس کے بارے میں عام لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ وہ تعمیراتی کمپنی کا مالک ہے، مگر در حقیقت وہ ایک بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیم کا رکن ہے جو انسانی اسمگلنگ، ہتھیاروں کی ترسیل اور معلومات کی خفیہ تجارت میں ملوث ہے۔ راؤ جمیل ایک نفیس، خوش گفتار اور بظاہر انسان دوست شخصیت ہے، لیکن اندر سے وہ انتہائی چالاک، سنگ دل اور خود غرض مجرم ہے۔ اس نے خوفناک عمارت کو اپنے جرائم کا مرکز بنا رکھا ہے۔ وہاں اغوا شدہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، ان سے خطرناک معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور پھر انہیں بیچ دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ اس دوران ایک اور کردار منظر پر آتی ہے، مدھو بائی۔ مدھو بائی ایک حسین رقاصہ ہے جس کا اصلی چہرہ راؤ جمیل کی جاسوس اور ساتھی کا ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی، رقص اور چالاکی سے مردوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ عمران جب اسے پہلی بار دیکھتا ہے تو ایک مشہور کلب میں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جلدی عمران کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف رقص کے لیے نہیں بلکہ خفیہ پیغامات کی ترسیل اور دشمنوں کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مدھو بائی کی شخصیت بہت ہی پیچیدہ ہے۔ بظاہر وہ صرف ایک عورت ہے جو حالات کا شکار ہوئی، لیکن در حقیقت وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی بھی جان لینے سے دریغ نہیں کرتی۔ وہ عمران کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک بار زہر دے کر، دوسری بار بندوق سے، مگر عمران ہمیشہ اس سے 2 قدم آگے ہوتا ہے۔ عمران ایک جال بچھاتا ہے، وہ اپنی شناخت چھپا کر ایک نئے روپ میں راؤ جمیل کے قریبی حلقے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ راؤ جمیل بین الاقوامی ایجنسیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور کچھ خفیہ پاکستانی دستاویزات دشمنوں کو بیچنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ادھر مسٹر X2 کی ٹیم کے ارکان صفدر، جولیانہ، تنویر الگ الگ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک رات عمران کی نگرانی میں ٹیم خوفناک عمارت پر ایک مکمل خفیہ آپریشن کرتی ہے۔ چھاپے کے دوران شدید گولہ باری اور جھڑپ ہوتی ہے۔ عمارت کے اندر سے راؤ جمیل، اس کے ساتھی، جدید اسلحہ اور اغوا شدہ افراد برآمد ہوتے ہیں۔ راؤ جمیل فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن عمران کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ مدھو بائی بھی ایک خفیہ سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن عمران اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ مدھو بائی جب گرفتار ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا پچھتاوا اور اداسی ہوتی ہے۔ وہ عمران سے کہتی ہے، اگر میں تم سے پہلے ملی ہوتی شاید سب کچھ بدل جاتا، لیکن عمران خاموشی سے اسے ہتھکڑیاں لگوا دیتا ہے۔ خوفناک عمارت کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام خفیہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایس پی فیروز جو شروع میں اس معاملے کو ایک عام گمشدگی سمجھ رہا تھا، اب عمران کی ذہانت کا قائل ہو جاتا ہے۔ راؤ جمیل کو عمر قید کی سزا ملتی ہے اور مدھو بائی کو اپنی سازشوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عمران ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ذہانت بلکہ صبر، حکمت اور جرت کا پیکر ہے۔ خوفناک عمارت صرف ایک سنسنی خیز جاسوسی ناول نہیں بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر خوف کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر خاموش دیوار کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ عمران جیسے کردار نہ صرف کہانی میں بلکہ حقیقی دنیا میں بھی روشنی کی ایک امید بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس میں آ کر یہ ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ناول کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔